أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله ويقول يا ليتني لم أوت كتابيا صدق الله العظيم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات مالک السماوات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات ہستی حد سے مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نبی کے محترم صحابہ پر تابعین تبع تابعین ائمہ کرام محدثین اور امت کے حال فرد و بشر پر جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ نائز فرمائے۔ سورہ حاقہ میں جس طرح کے پچھلے دو خطبات میں ہم نے سورہ حاقہ کی اکثر آیات کا ترجمہ کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دو قسم کے گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کا نامہ مال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جس کا نامہ مال ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک دائیں والا ایک بائیں والا۔ دائیں ہاتھ میں دیے جانے والے نامہ مال جس شخص کو ملیں گے وہ کامیاب ہوگا، وہ اس دنیا کے امتحان میں اس دنیا میں جا کر پاس ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، اچھلتا ہوا کودتا ہوا خوشی سے لہلہاتا ہوا اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو وہ کہے گا دیکھو میں کامیاب۔ دنیا چاہے میں نے بڑی دکھوں میں گزاری، دنیا کی زندگی میں مجھے بڑی پریشانیاں آئی، لیکن ان ساری پریشانیوں میں نے رب کی نافرمانی نہیں کی، دیکھ لو آج میں کامیاب۔ ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ من چاہی زندگی میں ہوگا، بغیر محنت کے ہم اس کو ہر قسم کی عیش و عشرت والی زندگی تھا۔ اس کے برعکس دوسرا انسان جس کو نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے نامہ مال ہاتھ میں دینے کی پوزیشن اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس کے پیٹ میں سے گسار کے اس کی پشت پیچھے کر دیا جائے۔ اب رشتہ دار بھی ہوں گے، برادری والے بھی ہوں گے، یار دوست بھی ہوں گے، وہ اتنی ذلت بڑی پوزیشن جب دیکھے گا کہ ساری کائنات کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تو گناہگار تھا، رب کا نافرمان تھا، مجرم تھا، تو پھر وہ وہاں بڑی آؤ پکار کرے گا، کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، کاش آج میرا نامہ مال مجھے نہ ملا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، کاش کہ آج میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت مجھے دنیا میں آئی تھی
وہ موت میرا تمام کام کر دیتی، آج میں اللہ کے حضور اس طرح ذلت والی پوزیشن میں کھڑا نہ ہوتا۔ ما اغنا انی مالیہ، آج میری دولت، میرا مال کسی میرے کام نہیں آیا۔ اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یوم یفیر المرء، انسان اس دن بھاگے گا، دوڑے گا، کس سے؟ من اخیہ، بھائی اپنے سے۔ اب دنیا میں بھائی بھائی تھے، چھوٹے بڑے کی عزت و تکریم کا ایک لحاظ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اب بھائی بھائی کو دیکھے گا، نیکیاں کام ہوں گی، اب بھائی بھائی کو جا کے کہے گا کہ اے میرے بھائی، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی جو ہے وہ کمی ہے۔ دنیا میں تیرا بڑا خیال رکھتا تھا، تو اسے بڑا پیار کرتا تھا، تیری خاطر میں لوگوں سے لڑائی جھگڑا کر دیتا تھا، آج ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے، اگر تم مجھے ایک نیکی دے دے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال میرا دائیں ہاتھ میں آ سکتا ہے، شرط یہ ہے مجھے ایک نیکی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ایک نیکی ڈھونڈ رہا، اگر تم مجھے ایک نیکی دے دے گا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھائی جو دنیا میں اس کا خون کے رشتے والا بھائی تھا، وہ باقی کا آگے سے کہے گا نہیں نہیں میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا، تو مجھے اپنی ہی بڑی ضرورت ہے، میں تجھے ایک نیکی بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح بابی، انسان اپنے باپ سے باقی کا، باپ اسی طرح کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن والے معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایک نیکی تک نہیں دے، برادری، کنبہ، بیٹے، بیوی، کوئی بھی انسان ایک دوسرے کو نیکی تک نہیں دے۔ تو انسان کا بھی یہ پوزیشن دیکھے گا، کہے گا مالنا انی مالیہ، آج میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، ہاذا کانی سلطانیہ، آج میرے اقتدار نے، میری سلطنت نے مجھے تباہ کرنا۔ اب یہ آؤ پکار کرتا ہوگا، اللہ حکم دیں گے خضوع، اس بے ایمان کو جو دنیا میں میری نافرمانی کرتا رہا، آج رزلٹ اس کا آیا ہے، اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے، اس کو پکڑو، خضوع، اس کو پکڑو۔ حدیث میں ہے جب یہ الفاظ اللہ کی طرف سے آئیں گے خضوع، اس کو پکڑو، 70,000 فرشتہ یکدم اس انسان پر کے پکڑے۔ اب یہ ایسے تلخ حقائق ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں اس زندگی کے بارے میں پہلی ارشاد فرما دی کہ لوگوں بڑا صبر کی زندگی بسر کرو۔ زندگی 30، 40، 50، 60، 100 سال ہے، اگر کامیابی کے ساتھ میرے پاس آگے اربوں خربوں کی بلکہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا عیش و آرام دور کرو، لیکن اگر اس زندگی میں یہاں پر نیک اعمال نہ کیے اور وہاں ناکامی ہوئی، اللہ آرڈر کرے گا خضوع، اس کو شخص کو پکڑ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ یکدم اس کی طرف جمع کرے، اور 70,000 میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوگی پہلے میں اس کو پکڑوں۔ اللہ کے حکم کی اس قدر وہ تابعدار ہے۔ اللہ فرمائے گے فَقُلُّوا، اس جہنمی کو پکڑو اور اس کو پہناؤ۔ اللہ کیا پہنائے؟ فرمایا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا، اس کو لمبی زنجیر پہنا۔
اللہ کتنی لمبی ہے زنجیر پہنائے؟ فرمایا ذرعوہا 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی اس کو زنجیر۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے، کسی مولوی کی کتاب کے الفاظ میں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دو چیزیں ہیں دنیا میں، اگر کوئی بھی شخص قابلے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس طرح پانی لوہے کو زنگ لگا دیتا ہے، فرمایا دنیا داری جو ہے وہ انسان کے دل پر زنگ لگا دیتی ہے۔ لیکن دو کام کرنے والا اگر دو کام میں سے ایک بھی کرتا ہے، دونوں کرتا ہے، وہ لوہا ہے، دل کے اوپر سے زنگ جو ہے وہ اترتا رہتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جن میں سے ایک آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی جو شخص اس قرآن کو پڑھنے والا سمجھ گیا۔ جب یہاں کی باتیں وہ دیکھے گا کہ اللہ نے قیامت والے دن ایسا معاملہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا داری کا رنگ اس کے دل سے اترتا ہے۔ اب قرآن پڑھنے سے جو دل پر زنگ اترتا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر پہنائی جائے گی، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 6-7 فٹ کا وہاں کا نہیں ہو، قد کتنا بڑا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا انسان کے گناہوں کی وجہ سے جتنے بڑے گناہ ہوں گے اتنا بڑا جسم اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جسم کی نوعیت آپ اس بات سے لگا لیں کہ جہنم میں بعض جہنمی ایسے ہوں گے جن کی ایک داڑھ جو ہوگی، ایک دانت جو ہوگا وہ پہاڑ کے برابر ہے۔ اب جس شخص کی داڑھ جو ہے ایک وہ اور پہاڑ کے برابر ہو، اس کا جسم کتنا بڑا۔ آپ نے فرمایا کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کے جو پاؤں کا یہ نچلا حصہ ہوتا ہے، جو نیچے والی چمڑا ہے، اتنا موٹا ہوگا کہ 3 دن تک آدمی سفر کرتا رہے، 3 دنوں میں جتنا وہ پیدل سفر کر سکتا ہے اتنا موٹا صرف اس کے پاؤں کا چمڑا ہوگا۔ اللہ فرمائے کہ اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں، اسے ایسے نہیں جہنم میں، اسے ایسے جہنم میں پھینکا جائے گا، عذاب کی وجہ سے دوڑے گا، باقی کا عذاب میں کوئی کمی تخفیف ہوگی، اس کو باندھ کے جہنم میں پھینکا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں جہنم کے موضوع پر ہی جمعہ ہوگا، اللہ تفریق دی اس کو منظور ہوا۔ تو اللہ اتنی سزا کیوں دی؟ 13 وقت پیدا بھی تو نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، پیدا میں نے کیا، جسم میں نے کیا، اور مجھے رب اس نے کبھی مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ میں تو وہ رب ہوں جس نے کہا، فرمایا فَوَلَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، لوگوں تمہارا رزق آسمانوں میں۔ اور یہ بات کتنی سچی ہے، مِثْلَ أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، لوگوں جس طرح تم بولتے ہو، تمہاری زبان بولتی ہے، تمہیں یقین ہے میری زبان بول رہی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ یقین والی بات ہے کہ تمہارا رزق آسمان۔ آپ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی قسمت میں اللہ نے
جتنا رزق لکھا ہے وہ رزق کھائے بغیر مر ہو ہی نہیں سکتا، اور جتنا اللہ نے قسمت میں رزق لکھا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس سے زیادہ کھا لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ دنیا داری کرتے تھے پیسے کمانے کے معاملے میں، دنیا داری رکھنے کے معاملے میں، انہوں نے کبھی مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے حکم پر عمل نہیں کیا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، انہیں اپنے رب عظیم پر کوئی ایمان نہیں تھا، ان کی صلاح اس میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ان کی حالت یہ تھی کبھی بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ کسی مسکین کو کھانے کھلائے، دیا اللہ، عطا اللہ نے کی، زندگی اللہ نے دی، خون میں طاقت اللہ نے رکھی، اور اس کو کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ یہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آپس میں دعوت دیا، ایک دوسرے کی دعوت کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ اس کھانا کھلانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے ہرس جو ہوتی ہے مال کی، لالچ جو ہوتا ہے وہ کام ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے کبھی کسی کو مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ بندے سے پوچھے گا اے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ عرض کرے گا اللہ تم بھوکا تھا، اللہ تو کھانا کھاتا ہی نہیں، کیسے بھوکا تھا؟ اللہ فرمائے گیا بندے بتلا فلاں فلاں ٹائم فلاں فلاں وقت ایک آدمی آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا تھا مجھے کھانا کھلایا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو نہیں مجھے کھلایا ہوتا، کیوں؟ حکم میرا تھا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، بعد کھانے کی نہیں، بعد میں حکم کیا ہے مال میں نے دیا، زندگی میں نے دی، اور میرے نام پر تجھ سے کوئی کھانا مانگ رہا ہے اور تیرے ماتھے پر دیوڑی چڑھتی۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی بڑا لگا، مولوی بڑے لاش نہ، کبھی سوچا ہے کہ یہ عذاب اللہ دے گا کس وجہ سے؟ یہ عذاب اس لیے ہے تاکہ معاشرے میں افراتفری نہ پیدا ہو، ایک امیر ایک غریب کا خیال رکھ سکے، خامد اپنی بیوی کا خیال رکھ سکے، باپ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے، بچے اپنے والدین کا خیال رکھ سکیں، تاکہ یہ چلتے پھرتے جو ہیں وہ انسان نظر آئیں۔ یہ ایسے نہ ہو جس طرح نیشنل جیوگرافک چینل پر ایک جانور اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری ایسی عادت نہ ہو، تمہیں اپنے علاوہ اوروں کو بھی فکر ہونا چاہیے۔ مسلمان تھے اور نبی علیہ السلام کے دین کی تربیت یافتہ تھے۔ ایک شخص جو ہے وہ زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا، آواز آئی پانی، اب وہ پانی پلانے والا مشکیزہ اس کے کندھے پر ہے، باپ کا اس کے پاس جاتا ہے، پانی پیالے میں بھرتا ہے اور پیش کرنے لگتا ہے۔ ابھی وہ پانی اس کے ہونٹوں کے قریب نہیں پہنچتا، آواز آتی ہے کسی اور طرف سے پانی۔ اب وہ پانی پینے والا پتہ کیا ہے؟ پہلے اس کے
آخری لمحوں پر ہے. ہو سکتا ہے پانی کا کوئی گھونٹ گلے میں چلا جاتا ہے، اللہ زندگی بخش دیتا، لیکن دوسروں کی اتنی فکر ہے، قرآن مجید سے اس قدر تربیت یافتہ ہے، وہ کہتا ہے پہلے وہ دوسرے کو پانی بھاگتا ہوا جاتا ہے، دوسرے کی طرف پانی پیش کرتا ہے. اسی طرح جب وہ پانی پینے لگتا ہے، آواز آتی ہے کسی اور طرف سے پانی، اب وہ انسان کہتا ہے نہیں پہلے اس کو پانی پلا کے آؤ. اس طرح 13 آدمی پانی پینے لگنے کے قریب تھے، آواز آتی پانی، وہ کہتا دوسرے کی طرف جاؤ. جب وہ 13ویں آدمی کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے. وہ بھاگتا ہوا 12ویں کے پاس آتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. وہ 11ویں کے پاس آتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. اس طرح وہ پہلے نمبر تک پہنچنے تک وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ ہر ایک نے کہا دوسرے کو پانی. جب تک قرآن و حدیث نہیں پڑھیں گے یہ چیزیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. کتنی تبلیغ ہو رہی ہے ٹی وی پر، اخبارات پر، مساجدوں میں، کانفرنسوں کی شکل میں، جلسوں کی شکل میں. حالت یہ ہے ایک مسجد کے نمازی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا پتہ نہیں کون قریب ہے کون آگے. وجہ کیا ہے؟ درس ہو رہے ہیں لیکن قرآن مجید کی تبلیغ کام ہے، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. اس طرح کے حالات وہی ہیں جو آپ ہیں شروع. اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزیز دنیا کی محبت کی نظم